والصلاة والسلام على سیدنا حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 229 سے لے کر 231 تک کا درس ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ یہ درس یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں تو آپ لوگ اسے سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ لوگ فیس بک پہ دیکھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ کار خیر برقرار رہ سکے، اور آپ کے شیئر کی وجہ سے اگر کوئی آدمی راہ راست پہ آ جاتا ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ بھی اس کار خیر کے شریک مانے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین آپ کو بھی اتنا ہی اجر دے گا جتنا عمل کرنے والوں کو اجر دیتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ان آیتوں کی تلاوت ہم کر لیتے ہیں جن آیتوں کا درس ہمیں دینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ محترم ناظرین کرام اور پردہ نشین ماں اور بہنیں، آئیے ہم اللہ رب العالمین کے قول کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ ایسے مسائل کے بارے میں اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے جو بائی چانس کبھی کبھار انسان کی زندگی میں رونما ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان مسئلہ کے بارے میں فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان۔ طلاق دینا 2 مرتبہ میں ہے، یعنی 2 مرتبہ میں طلاق ہے۔ 2 مرتبہ کے بعد اگر آدمی اسے روکنا چاہے تو آسانی کے ساتھ، یعنی خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ اسے روکیں، یا اگر وہ طلاق دینے پہ بضد ہیں تو احسان کے ساتھ اسے طلاق دے دیں۔ محترم سامعین کرام،
یہاں اللہ رب العالمین نے طلاق دینے کا جو حکم دیا 2 مرتبہ میں طلاق دینا ہے، اور یہ طلاق رجعی ہے۔ اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے الطلاقتان نہیں کہا ہے، بلکہ کہا الطلاق مرتان، طلاق جو ہے 2 مرتبہ میں دینا ہے، یعنی 2 طلاق نہیں، 2 مرتبہ میں طلاق دینا ہے۔ تو طلاق رجعی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ طلاق رجعی پہلی طلاق واقع ہونے کے بعد جو عورتیں 3 عدتیں گزارتی ہیں، تو ان عدتوں میں شوہر اگر رجوع کرنا چاہے تو خاوند کو یہ حق ہے، صرف اسی کو حق ہے کہ وہ رجوع کریں بغیر نکاح جدید کے ذریعہ، یعنی حالت عدت میں اگر عورت ہو اور پہلی مرتبہ طلاق واقع ہوئی ہے تو شوہر چاہتا ہے کہ اس کو پچھتاوا آ رہا ہے، تو چاہتا ہے کہ ہم بیوی سے ملیں اور اپنی زوجیت میں رکھے، تو بغیر نکاح کیے ہوئے شریعت کے مطابق وہ بیوی کو لوٹا سکتا ہے۔ یہ پہلی طلاق کا مسئلہ ہے۔ جیسے عدت گزر جاتی ہے، چاہے وہ 3 حیض کا مسئلہ ہے یا پھر جو ہے وضع حمل کا جو مسئلہ ہے، یا پھر جو ہے 3 مہینے والا مسئلہ ہے، یعنی وضع حمل میں کا مسئلہ الگ ہو جاتا ہے، یعنی طلاق رجعی والا جو مسئلہ ہے اصل میں کیا ہے؟ وہ عورت جن کی جو عدت میں گزر رہی ہو، چاہے 3 مہینے کی عدت ہو یا پھر جو ہے 3 حیض کی عدت ہو، وہ تو 3 حیض والی عدت جو ہے عدت گزرنے جیسے عدت کی مدت پوری ہو جائے گی تو لا محالہ دوسری طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر شوہر کو پچھتاوا آتا ہے عدت گزرنے کے بعد کہ ہم بیوی سے ملیں، تو اب جو ہے اس کی جو مرضی تھی کہ بغیر نکاح کیے ہوئے ہم ہم جو ہے بیوی سے ہم مل سکتے ہیں، اب اس کو جو ہے وہ چیز عدت وہ اختیار ختم ہو گیا۔ عدت گزرنے کے بعد وہ اگر بیوی سے ملنا چاہتا ہے، واپس پہلی زوجیت ہی میں جانا چاہتا ہے، ایک طلاق کے بعد عدت کی مدت پوری ہو گئی، تو نکاح جدید کے ذریعہ وہ جا سکتا ہے۔ اب نکاح جدید کے ذریعہ وہ جائے گا، یعنی کہ نکاح جدید کرے گا اور بیوی کو مہر دے گا 2 گواہان اور ولی کی موجودگی میں نکاح وہ کرے گا، دوبارہ نکاح کرے گا، اور اس کے بعد وہ بھی مدت ختم ہو جاتی ہے 2 طلاق کے بعد، یعنی کہ پھر جو ہے رجوع کر لیا اور نکاح جدید کر لیا، اب جو ہے وہ تیسری مرتبہ جو ہے طلاق دے گا، تو اس طلاق کے بعد ہمیشہ کے لیے جو ہے بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گا، اس کا بھی مسئلہ آئے گا۔ یہاں جو ہے اللہ رب العالمین نے طلاق کا مسئلہ جو رکھا ہے، وہ طلاق کا مسئلہ کیوں رکھا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے؟ بیوی کو طلاق نہیں دیتے تھے اور یوں ہی لٹکا کے رکھا کرتے تھے ان کو ستانے کے لیے۔ زندگی ہے، کبھی ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی سے نہیں بنتا ہے
اور نہ بیوی کو شوہر سے بنتا ہے، دونوں میں ہمیشہ جو ہے جھگڑا لڑائی ہوتی رہتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتا، کبھی شوہر کی طرف سے کوتاہی، کبھی بیوی کی طرف سے کوتاہی، دونوں کا راستہ شریعت اسلامی نے رکھا ہے۔ یہ راستہ صرف اور صرف جو ہے اسلامی دھرم کے اندر جو ہے موجود ہے کہ فطری چیز ہے۔ اگر بیوی کو بار بار خاوند سمجھا رہا ہے کہ سمجھو سدھر جاؤ، پھر بھی بیوی سدھرتی نہیں ہے، تو اس صورت میں طلاق دینے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ جو شرعی طلاق ہے، کیسے طلاق دینا ہے، وہ طلاق آدمی دے سکتا ہے۔ اس میں بھی حکمت الہیہ کا ملحوظ رکھا گیا ہے کہ 2 طلاق کی جو مدت ہے، اس مدت کے اندر شوہر کو خوب سوچنے سمجھنے کا موقع دیا گیا ہے کہ 2 طلاق تک جو طلاق رجعی ہے، پہلی طلاق واقع ہونے کے بعد جب تک بیوی عدت میں ہے تو خاوند کو یہ اختیار ہے کہ خاوند جو ہے بیوی سے بغیر نکاح جدید کیے ہوئے واپس آ سکتا ہے اور اپنی بیوی کو زوجت میں رکھ سکتا ہے۔ جیسے پہلی طلاق کی عدت جو خود ختم ہو گئی اور دوسری عدت آ گئی، تو اگر اب جو ہے شوہر کو پچھتاوا آ رہا ہے کہ ہم کو جو ہے پھر بیوی کے پاس ہم کو جانا، اسی بیوی کو رکھیں گے، تو اس کا کیا وہ بھی طلاق رجعی ہے ابھی تک؟ تو اس میں یہ ہے کہ اب جانا چاہے گا پہلی طلاق کی عدت ختم ہونے کے بعد، تو اب اس کو نکاح جدید کرنا ہوگا اور گواہان بیوی کو مہر کی ادائیگی یعنی کہ نئی مہر جو ہے دینا ہوگا۔ اس کے بعد میں جو ولی وغیرہ جو نکاح کا معاملہ تھا وہ ہوگا۔ تو یہاں تک جو ہے اللہ رب العالمین نے اسے سوچنے اور سمجھنے کا خوب موقع دیا ہے۔ اس میں بھی خاوند کو نہیں دکھائی دیتا، یا خاوند نہیں سمجھ پاتا، یا خاوند جو بالکل جو ہے بضد ہے کہ ہم اس بیوی سے ہم چھٹکارا ہی پا جائے، اس لیے کہ بہت سمجھائے بجھائے ماننے والی نہیں ہے، اس کی سکنات و حرکات سے جو ہے ہمیشہ جو ہے ناراض ہے اور وہ بھی سدھرتی نہیں ہے۔ تو لاسٹ پوزیشن ایسی پوزیشن ہے کہ شوہر کا کہا جا رہا ہے کہ لاسٹ پوزیشن جو تیسری طلاق ہے کہ اگر تم طلاق دیتے ہو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری بیوی جو چلی جائے گی۔ اسی طرح سے جو عورت شوہر کے پاس نہیں رہنا چاہتی ہے تو اس کا بھی شریعت میں جو ہے لحاظ رکھا گیا ہے، یعنی کہ دونوں کی آزادی کا خیال شریعت اسلامی میں رکھا گیا ہے، یعنی کہ مرد کی آزادی کا بھی خیال رکھا گیا ہے اور بیوی کی آزادی کا بھی خیال رکھا گیا ہے، مردوں کی آزادی کا بھی خیال رکھا گیا ہے اور عورتوں کی آزادی کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ اور اتنی آزادی کا خیال رکھا گیا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے علاوہ اتنی آزادی کسی دھرم کے اندر جو ہے کسی مہیلا کو نہیں دیا ہے۔ دیکھیے اس کا مسئلہ خلا کا مسئلہ آئے گا کہ بیوی کو زبردستی جو ہے کسی کے ساتھ شادی کر دیتا ہے، بیوی ناراض ہے، بیوی جانا نہیں چاہتی ہے، اس کے اختیار دیا شریعت اسلامیہ نے کہ تم کے اختیار ہے کہ اس نکاح پہ تو رہو یا نہ رہو، اگر تم نہیں رہنا چاہتے تو خلا کروا لو۔ لیکن دوسرے دھرم کے اندر نہیں، 7 جنم بتانا پڑے گا، چاہے شوہر تم پہ ظلم و زیادتی کرے، چاہے مارے پیٹے، اسی کے پاس رہنا ہے۔ یہ تو عورت کے آزادی کے ساتھ کھلواڑ ہے، بالکل۔ یہ عورت کی آزادی کا خیال صرف اور صرف جو ہے شریعت اسلامیہ جو رکھا ہے، اور اس کا مسئلہ جو ہے آ رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے الطلاقتان نہیں کہا کہ طلاق 2 مرتبہ، یہ نہیں کہا کہ طلاق 2 مرتبہ میں دو، یعنی وقفے کے ساتھ۔ گویا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر 3 طلاق کو ایک مجلس میں اگر ہم تنفیذ کریں گے تو حکمت الہیہ جو ہے وہ مفقود ہو جائے گی، اور جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو ہے تباہی مچ جائے گی۔ کچھ لوگوں نے حکمت الہیہ کے ساتھ کھلواڑ کیا
اور ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاق کو نافذ کرتے ہیں تو دیکھیے کس طرح کی گندگی ماحول کے اندر جو ہے رونما ہو جاتی ہے، اور عورت کے ساتھ کتنا ظلم و زیادتی ہو رہا ہے۔ اسی حکمت الہیہ کے ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے آئے دن معاشرہ کے اندر جو ہے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ کہا کہ طلاق 2 مرتبہ میں دینا ہے، اگر 3 مرتبہ دیں گے تو پھر کہا کہ اللہ رب العالمین نے کہا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یہ مسئلہ آئے گا نہیں کہ اگر شوہر روکنا چاہے تو روک سکیں۔ بھائی کیسے روکے گا؟ اگر 3 مجلس میں دی گئی 3 طلاق کو ہم 3 طلاق مانیں گے تو اختیار شوہر کو کہاں ملے گا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ شوہر کو اختیار دیا ہے، رجوع کا اختیار دیا ہے کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اگر جو ہے شوہر جو ہے اس کو رکھنا چاہے تو بھلائی کے ساتھ رکھ سکتا ہے، او تصریح بِإِحْسَان، یا طلاق دینے ہی پیارا ہوا ہے، نہیں ہم طلاق دے کر کے ہی رہیں گے، تو کہا کہ اگر طلاق دینا چاہتے ہیں تو احسان کے ساتھ طلاق دے، یعنی کہ بھلائی کے ساتھ جو ہے طلاق دے، جو طریقہ ہے وہ طلاق دے۔ دیکھیے تو گویا کہ یہاں الطلاق مرتان جو ہے طلاق رجعی ہے کہ یعنی خاوند کو اختیار ہے کہ بیوی کو جو ہے رجوع کر سکے، اور وہ 2 طلاق تک ہے، پہلی طلاق یا دوسری طلاق، پہلی طلاق جب تک اس کی عدت برقرار ہے، جیسے ہی اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے تو دوسری طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں اگر جو ہے شوہر کو ابھی بھی رجوع کا حق ہے لیکن نکاح جدید کے ذریعہ، پہلی طلاق واقع ہونے کے بعد جب تک بیوی عدت میں ہے، عدت گزار رہے تو اس کو اختیار ہے کہ کبھی بھی لوٹا سکتا ہے بغیر نکاح جدید کے ذریعہ۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اب یہاں کہا گیا کہ شوہر جو اپنی بیوی کو مہردین کی شکل میں موٹی رقم کیوں نہ دے رکھا ہو، بہت بڑی رقم کیوں نہ دے رکھا ہو، حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ سونے کا بہت بڑا ذخیرہ ہی کیوں نہ دے رکھا ہو، تو کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے صحیح نہیں ہے کہ شوہر جو بیوی کو جو ہے دیا ہے مہردین کی شکل میں، ان میں سے کچھ بھی جو ہے لے، یہ ان کے لیے جائز اور روا نہیں ہے۔ مگر کب جائز اور روا ہے، کب لے سکتا ہے، تو کب لے سکتا ہے تو اگر بیوی اس کو دے دے اور کیا کہتے ہیں حالت زوجیت میں ہی ہے، اگر دینا چاہے تو بیوی دے سکتی ہے، لیکن شوہر جو ہے اس کے لیے جو ہے لینا صحیح نہیں ہے۔ اگر بیوی خوشی سے دے دیتی ہے تو وہ لے سکتا ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ مگر جب دونوں کا خوف ہو کہ اللہ کی طرف سے جو حدود رکھا گیا ہے اس حدود کا پامالی نہ ہو پائے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر کے دونوں اجنبی جو ایک نکاح کے بندھن میں، ایک شادی کے بندھن میں ہیں، اگر وہ شادی کا بندھن ٹوٹنے کا خدشہ ہو، اس نکاح پہ نہیں رہ سکتا ہو، یہ خوف ہو، تو ایسی صورت میں شوہر جو ہے دیا ہوا مال جو ہے واپس آ سکتا ہے۔ وہ کون سی صورت ہے کہ بیوی رہنا ہی نہیں چاہتی ہے، شوہر سے جو ہے مہردین میں بہت بڑی رقم لے رکھی ہے، چاہے سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، ہیرے کی شکل میں ہو، زمین و جائیداد کی شکل میں ہو، جس میں بہت بڑی دولت جو ہے شوہر سے حاصل کر لی ہے، لیکن وہ رہنا نہیں چاہتے شوہر کے پاس، تو اس کے لیے شوہر جو ہے طلاق دینا نہیں چاہتا ہے،
تو عورتوں کی آزادی کا یہ خیال رکھا گیا کہ وہ کھولا کروائیں، اور اس میں بیوی راضی ہے کہ جو پیسہ وہ ہمارے شوہر دیے ہوئے ہیں تو ہم اس کو دے کر کے جو ہے ہم واپس جو ہے ہم جو ہے اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو مہر میں دیا ہوا ہے وہ لے سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ ہم فلاں کے پاس ہم جو رہنا نہیں چاہتے ہیں، میرا گزارا نہیں ہو سکتا ہے، ہم راستہ اپنانا چاہتے ہیں، دوسرا راستہ ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ تو کہا کہ فلاں نے جو تم کو مال جو ہے مہر میں دیا ہے وہ لوٹا سکتی ہو، جو باغ جو دیا ہے وہ لوٹا سکتی ہو۔ کہا کہ باغ بھی لوٹا سکتے ہیں، اور میرے پاس اور الگ سے جو مال ہے وہ مال بھی ہم دے کر کے اس سے ہم چھٹکارا پانا چاہتے ہیں۔ تو کہا کہ مال جو ہے تمہارا جو اپنا مال ہے وہ تیرا ہے، لیکن جو شوہر تم کو مہر میں دیا ہوا ہے وہ لوٹاؤ۔ تو اس سے یہ ہے کہ کھلا جب لے گی تو شوہر نے جو مہر دین میں دیا ہوا جو مال دیا ہے، اگر وہ راضی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا دیا ہوا سامان واپس دے دو اور تم راستہ اپنا سکتی ہو، تو وہ دے کر کے مہر والا پیسہ لوٹا کر کے جو ہے وہ کھلا لے سکتی ہے۔ اس بات کی طرف جو ہے اشارہ ہے۔ ایک مسئلہ آتا ہے کہ جب عورت کھلا لے گی تو اس کی عدت کی مدت کیا ہے؟ تو تمام لوگوں نے کہا ہے کہ اس کی عدت کی مدت جو ہے ایک ہی حیض ہے، وہ ایک ہی حیض گزارنے کے بعد جو ہے وہ دوسری شادی جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ یہاں یہ مراد ہے کہ اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے جو پاک رشتہ جو ہے، جو بندھن میں جو دونوں اجنبی جو ہے ایک بندھن میں تھے میاں بیوی کی شکل میں، اگر وہ حدود برقرار نہ رہ پائے تو ایسی صورت میں شوہر نے جو مال دیا ہے وہ مال جو ہے مہر کی شکل میں وہ لے سکتا ہے، یا حالت زوجت ہی میں ہے لیکن بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، بیوی کے پاس جو ہے پیسے ہیں وغیرہ ہے، تو خوشی سے جو ہے وہ بیوی دے تو لے سکتا ہے۔ دو صورتیں ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں یہ خوف لاحق ہو کہ اللہ کے حدود کو قائم تم دونوں نہیں رکھ سکتے ہو، فلا، اس کے بعد میں فرمایا فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ، تو ان دونوں کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ فدیہ دے کر کے کچھ دے کر کے شوہر کو دے کر کے جو ہے اس سے وہ کیا کریں، وہ طلاق یعنی کھولا جو ہے عورت جو ہے لے لیں۔ کہا کہ تلک حدود اللہ، یہی اللہ کے حدود ہیں، اس کی پاسداری کرو، فلا تعتدوها، اور حد سے تجاوز جو حدود اللہ رب العالمین نے مقرر کر رکھے ہیں اس سے تجاوز نہ کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کے حدود کی پامالی، اللہ کے حدود کے پامالی کرتا ہے، اللہ کے حدود کی پامالی کرتا ہے، تو گویا کہ وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب یہاں پہ جو ہے طلاق بائن کا مسئلہ آ رہا ہے۔ ہمیشہ ہمیش کے لیے جو ہے خاوند جو ہے بیوی سے الگ ہو جاتا ہے تا قیامت کے لیے، یعنی وہ اضطراری صورت ہے اس صورت ہی میں لا سکتا ہے جو اضطراری صورت ہم آپ کو بتائیں گے اس مسئلہ کے تحت جو ہے، ورنہ جو ہے اگر وہ صورت نہیں ہو پاتی ہے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ بیوی جو ہے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ کتنے تم جو ہے کچھ کرو گے، سر پٹکو گے یا کچھ بھی کرو گے، وہ بیوی جب ہاتھ سے نکل گئی یعنی کہ 3 طلاق کے بعد اب تمہاری بیوی نہیں ہے، اللہ کو مسئلہ درپیش آ جائے جس کا تذکرہ ابھی آنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو کہا
यहाँ तलाक बैन कुबरा का मसला, एक तलाक बैन सुगरा है और तलाक बैन कुबरा है। तलाक बैन सुगरा है यानी कि दो तलाक जिसमें निकाह जदीद की ज़रूरत पड़ती है, और तलाक बैन कुबरा जो है जिसमें जो है खाविन के लिए बीवी, उसकी बीवी जो है हमेशा के लिए जो है मुहर्रम हो जाती है, उससे जो है नहीं जो है लौटा सकता है। तो उसी बात की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इशारा किया है, फ़इन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहु मिन बाद हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरहु। अगर तुम उससे तलाक देते यानी तीसरी मर्तबा तलाक दे देते हो तो तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है यहाँ तक कि वो दूसरे खाविन से, दूसरे मर्द से जो है शादी कर ले, और वो शरई शादी करें। पहली मर्तबा जिस तरह जो है जज्बा के साथ जो पहला शौहर जो है उससे शादी रचाया था कि हम जो है जिंदगी भर उसका साथ हम देंगे, लेकिन वो इस तरह की कैफियत आ गई कि नहीं रह पाया। यहाँ पर भी अगर वो कैफियत आ जाती है कि यहाँ पर भी जो है बीवी को शौहर से नहीं बनता है, या शौहर का जो इंतकाल हो जाता है, अगर ऐसी सूरत में जो है वो सही निकाह करके वो बीवी चली गई दूसरे खाविन के पास, और खाविन भी जो है निकाह इस गर्ज से किया था कि मैं साथ निभाऊंगा, लेकिन जो वहाँ जो नौबत आ गई, तलाक का मसला आ गया, या फिर जो है खुला का मसला आ गया, किसी चीज़ का मसला आ गया, या जो है खाविन की वफात हो गई, तो अब जो है कह रहा है कि दोनों जो उसी तरह फिर बीवी जो है अब चाह रही है कि हम जो साबिक खाविद है हम साबिक खाविन के पास जाएं, और साबिक खाविन भी जो है बीवी का इंतज़ार कर, वो बीवी उसी बीवी को अपनी ज़रूरत में रखना चाहता है, तो ऐसी सूरत में रख सकता है। इसी बात की तरफ जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इशारा किया है। यहाँ एक मसला हो गया है, राज हो गया हुआ है कि वक्ती तौर पे जो आदमी जो है शादी कर लेता है और जिसका इरादा जो है छोड़ने का होता है, हालांकि निकाह के शर्त में से यह है कि निकाह इस नियत से करे कि उसका इरादा तलाक देने का ना हो, तो गोया कि उसके शर्त में से है, जब वो शर्त मफकूद तो निकाह भी मफकूद हो जाएगा। तो अगर इस तरह की नियत से जो है शादी करता है एक रात के लिए, दो रात के लिए, तो गोया कि ये जनाकारी है, खुल्लम खुला जनाकारी है। समझ गए? शरीयत ने उसका हल जो निकाला है वो हल क्या है कि जनाकारी से बचने के लिए दो तलाक तक का छूट जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है। पहली तलाक में जो है लो रुजू कर सकता है, पहली में नहीं रुजू कर सका तो दूसरी तलाक देने के बाद में जो है रुजू कर सका, इतना वक्त दिया है। अब तीसरी मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो मौका हाथ से जो है छूट गया है और मौका नहीं दिया है, यहाँ तक कि वो दूसरे खामिन से, दूसरे मर्द से जो शादी कर लें, वो भी किस सूरत में कि उसके साथ जो संभोग हो और नियत हो कि हम जो है जीवन हम बिताएंगे, लेकिन वहाँ भी इत्तेफाक से जो है दोनों को नहीं बनाया, बीवी शौहर का इंतकाल हो गया, या फिर जो वहाँ भी जो खौला की नौबत या तलाक की नौबत आ गई। वैसी सूरत में जो पहले वाले शौहर के साथ हुआ था इस तरह का मसला आ जाता है, तो फिर जो है लौट सकता, वो शौहर जो है लौटा सकता अपनी बीवी को, जो ऐसी सूरत में उसमें है। उसकी दलील क्या है कि एक आदमी, एक औरत अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है आई, वो रफ़ा की ज़रूरत में थी, कहा कि अल्लाह के नबी हम उसके साथ जो है नहीं रहना चाहते हैं, नहीं रहना जो है चाहती हैं। तो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे तलाक दे दिया। दूसरे शौहर से तलाक हुआ, दूसरे शौहर से जो है दूसरे मर्द से जो है शादी हुई। उसके बाद में जो है फिर वो शिकायत लेकर के आए अल्लाह के नबी, वो जो है उसी के पास भी हम नहीं रह सकते हैं, यानी कि वो लायक नहीं, शादी के लायक ही नहीं है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है क्या किए, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखिए कि वो जो तुम उसके साथ जो है ये रहो और उसके साथ जो है क्या कहते संभोग हो, संभोग के बाद ही जो है अगर तुम नहीं रहना चाहती हो और खोला की नौबत है कुछ है, तभी जा करके जो है तुम पहले वाले शौहर के लिए जो है तुम जो है हलाल जो है हो सकती हो। तो वो सूरत है, यानी कि उस सूरत में कि जब वहाँ इस्तरारी कैफियत आ जाए, नहीं रहना चाहे, यानी कि बीवी नहीं रहना चाहे, ऐसी सूरत में जो है ये है
یا جو ہے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ ورنہ جو ہے جو رواج پایا ہے لوگوں نے جو ہے حلالہ کا رواج کیا ہے، وہ حلال نہیں حرامہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ اللہ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کرتا ہے اس کے لیے، دونوں پہ جو ہے وہ ملعون شے ہے، یعنی کہ وہ نوبت نہ آئے، بلکہ جو ہے نکاح صحیح کے ذریعہ جو ہے جب طلاق واقع ہو جاتی ہے تب جا کر کے جو ہے وہ دوسرے شوہر کے پاس جو ہے بیوی جو لوٹ سکتی ہے۔ اسی بات کی طرف جو ہے اشارہ کیا اللہ رب العالمین نے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو اس کے لیے جائز نہیں یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے شادی کرے اس کے علاوہ سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہاں بھی اس کی طلاق واقع ہو گئی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر وہاں بھی طلاق کی نوبت آ گئی تو ان دونوں پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ لوٹ سکے سابق شوہر کے پاس، اگر اس کا یہ یقین ہو اور یہ گمان ہو کہ ہم اللہ کے حدود کو اب جو رشتہ ہم کرنے جا رہے ہیں ہم جو ہے اس کو جو ہے برقرار رکھیں گے، اس رشتہ کو برقرار رکھیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، کہا کہ وہ جو حدود جو ہے اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، جس کا بیان اللہ رب العالمین نے ایسے قوم کے لیے کیا ہے جس کے پاس عقل ہے، جو جانتی ہو۔ یعنی طلاق کا مسئلہ اللہ رب العالمین نے کھول کے بتا دیا ہے، کس طرح سے طلاق دینا ہے، کس حیثیت سے طلاق دینا ہے۔ لوگوں نے قرآن مجید پہ عمل کرنا چھوڑ دیا اور جو ہے ایک ہی مجلس میں دی گئی 3 طلاق کو ایک طلاق کو لوگوں نے شمار کیا اور معاشرے کے اندر جو ہے تباہی ہو جاتی ہے۔ اللہ کی اس آیت کریمہ کا کھلم کھلا النگھن ہے، اور جو بھی آدمی جو قرآن کا کھلم کھلا النگھن کرے گا تو گویا کہ اس کی زندگی میں جو ہے امن و شانتی کہیں آ سکتی ہے، ہرگز نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان کی زندگی میں امن و شانتی لانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ قرآن مجید ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اگر آدمی جو ہے قرآن مجید اور صحیح حدیث پہ اگر عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ العزیز انسان کی زندگی بہتر طریقے سے گزر سکتی ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ عدت کے قریب وقت، عدت کی جو مدت ہے اس مدت کے قریب وقت کو پہنچ جائے تو کہا کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ، اگر تم اس کو لوٹانا چاہتے ہو اپنی زوجت میں تو بھلائی کے ساتھ رکھو، یا اگر تم جو ہے اس کو طلاق دینا چاہتے ہو تو بھلائی کے ساتھ طلاق دو۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، یہاں جو ہے زمانہ جاہلیت کا رول ریگولیشن کو اللہ رب العالمین نے جو ہے ڈھا دیا ہے اور توڑ رکھا ہے۔ اور وہ کیا ہے تو رکھا کیسے؟ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ کیا کرتے تھے، جیسے عورت کی عدت کا وقت قریب ہو جاتا تھا اس کو جو ہے اپنی زوجت میں رکھ لیتا تھا، حالانکہ اس سے جو ہے نہ محبت ہوتی تھی نہ کچھ، بس ستانے کی غرض سے جو ہے اس طرح کے سلوک جو ہے مرد حضرات جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ جو کرتے تھے تاکہ اس کو لٹکا کے رکھے۔ تو اسی کی طرف کہا ان سے تم اپنی زوجت میں رکھ سکتے ہو لیکن اس کو نقصان نہ پہنچنا چاہیے، بلکہ اس کو بیوی بنا کر کے رکھو، اس سے فریب کرو، اس سے محبت کرو اور صحیح طریقہ سے رکھو۔ لِتَعْتَدُوا، کہا کہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، تم ان کو نہیں روک رہے، ان کو تم اپنے پاس نہیں روکو نقصان دینے کی غرض سے تاکہ وہ تمہارے لیے عدت گزارے، یعنی کہ عدت گزارتی ہوتی اور جیسے عدت پوری ہو جاتی اس کی مدت قریب وقت ہوتا تو اس کو پھر لوٹا لیتے اپنے میں، اسی طرح سے وہ ہمیشہ کرتا۔ کہا کہ نہیں، اس طرح سے نہیں کرنا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو آدمی ایسا کرے گا، اس طرح سے کرتا ہے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو گویا کہ اس نے اپنے نفس کے اوپر جو ہے ظلم و زیادتی کی۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور کہا کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کے احکام کا مذاق مت اڑایا کرو، یعنی کہ زمانہ جاہلیت میں جو ہے
کھیلوار طریقے سے طلاق دیتے تھے، یعنی طلاق دیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے تمہارے ساتھ مذاق کیا ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک آدمی سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے نئے زمانے میں کہ زوجتک بابنتی ثم یقول لعبت بک یا لعبت یا کنت حاضلا، یعنی کہ میں نے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک آدمی سے جو کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تم کو دے دیا، تمہارے ہاتھ میں دے دیا، پھر کہتا میں نے تم سے مذاق کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مذاق میں بھی دی گئی طلاق واقع ہو جائے گی، یا مذاق میں بھی جو ہے کیا ہوا نکاح واقع ہو جائے گا، یا مذاق میں بھی جو ہے دی گئی آزادی، غلام کو آزاد کرنا کو پہلے لوگ کہتے تھے تک تو ثم یقول لعبتک، یعنی کہ میں تم کو آزاد کر دیا، پھر کہتے نہیں میں تم سے مذاق کیا، تم آزاد نہیں ہو، کہا کہ اس طرح سے مذاق کرنا بھی جو ہے اس کے مذاق جو ہے اس کے مذاق کا شمار ہو جائے گا، اور جو ہے وہ چیز نافذ ہو جائے گی۔ تو اسی بات کی طرف اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے حکام کے ساتھ جو ہے تم لوگ جو ہے مذاق مت کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم اللہ رب العالمین کی نعمت کو جو ہے یاد کرو، یعنی کس طریقے سے تمہاری عورتیں جو ہے کہ پہ ظلم و زیادتی تمہاری عورت سہتی تھی کہ تم لٹکا کے رکھتے تھے، تو گویا کہ تمہارے لیے راحت بھی جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے قرآن اتار کر کے مسئلہ جو ہے طلاق اور رجوع کا مسئلہ جو ہے اتار کر کے جو ہے تم پر جو ہے بہت بڑی نعمت اکرام کیا، بہت بڑی نعمت دی، تو تم لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کی نعمت کو جو ہے خوب یاد کرو۔ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ، جو اللہ رب العالمین تمہارے پاس جو ہے کتاب اور حکمت جو ہے اتارا ہے تاکہ وہ تمہیں جو ہے اس کے ذریعہ تم کو جو ہے نصیحت دیتا ہے، وہ نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، آج کا درس جو ہے یہیں تک رہا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔